اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الانفال کی آیت نمبر 42 تلاوت کی گئی ہے، جو 10ویں پارے کے پہلے رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ جان لو جو مال غنیمت تم حاصل کرتے ہو اس میں سے 5واں حصہ اللہ تعالیٰ کا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قریبیوں کا، حضور کے اہل بیت یعنی اہل قرابت کا، اور یتیموں کا اور مسکینوں کا، اور سوال راستے میں جانے والے مسافر کا، ان لوگوں کے لیے ہے 5واں حصہ غنیمت کا۔ باقی تقسیم کرو آپس میں۔ اور اگر تم مانتے ہو اللہ تعالیٰ کو اور جو ہم نے کلام اتارا ہے محبوب پر اس یوم فرقان کے حوالے سے، اس کو مانتے ہو، اور یہ یوم التقی الجمعان، یہ وہ دن جب دو گروہ آپس میں ملے، یعنی کفار مکہ اور مدینہ طیبہ کے مسلمان آپس میں ملے اور لڑے، آپس میں میدان جنگ میں اکٹھے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے۔ اب یہاں حکمتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اذ انتم بالعدوۃ دنیا، اے صحابہ میرے محبوب کے غلاموں، جب تم میدان بدر کے قریبی کنارے پر تھے، جو کنارہ مدینہ طیبہ کی طرف سے قریب ہے، اس کا عالم یہ تھا کہ وہاں پر ریت تھی، پاؤں نہیں جمتے تھے، پانی نہیں تھا، لیکن دشمن تمہارا جو ہم بالعدوۃ القصویٰ، وہ پرلی طرف تھا، مکہ کی طرف جس کنارے پر میدان کے وہ تھے، وہ اس نسبت سے بہتر تھا کہ وہاں پانی بھی تھا ان کے پاس، اور وہاں پر پاؤں بھی جمتے تھے، زمین جو تھی وہ اتنی ریت نہیں تھی۔ پھر تیسری بات یہ کہ پھر اس بار والرکب اسفل منکم، جو قافلہ تھا جس کے لیے تو مدینہ سے نکلے تھے، وہ تم سے نیچے سمندر کی طرف 3 میل تم سے دور تھا۔ اب قافلے پر ہی یہ لڑائی ہوئی تھی کہ مسلمانوں نے چاہا کہ یہ قافلہ جو ہے اس کا سامان مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونا ہے، ہم اس کو پکڑ لیں۔ تو ادھر کافروں کو پتہ چلا تو وہ بچانے کے لیے آ گئے قافلے کے لیے۔ اب قافلہ دور ہے لیکن یہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے۔ تو یہ آمنے سامنے جب ہو گئے اچانک، ان کا تو ارادہ نہیں تھا لڑنے کا، یہ خیال تھا کہ قافلے کے لوگوں سے مال لے لیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن فرمایا کہ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم نے کافروں کے ساتھ طے کیا ہوتا نا کہ فلاں تاریخ کو فلاں موقع پر لڑائی ہوگی، آ جانا میدان میں، پھر تمہیں پتہ چلتا ان کی تعداد کتنی ہے، اسلحہ کتنا ہے، وہ کیسے لوگ ہیں، تو لاختلفتم فی المیعاد، تو پھر اس وعدے پر اختلاف کر لیتے آپس میں کہ یہ تو نہیں ہو سکتا یار، 10 گنا زیادہ بندے ہیں، کیسے لڑیں گے ان کے ساتھ، ان کے بعد اسلحہ بھی ہے، تو تم میں سے کچھ لوگ نکلنے کی کوشش کرتے، لیکن لیکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ کام کر کے دکھانا تھا جو ہونے والا تھا، جو ہونا چاہیے تھا، مقابلہ ہونا چاہیے تھا۔ اگر پہلے سے سوچتے تو نہ کرتے تو مقابلہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مقابلہ ہو جائے، جب مقابلہ ہو جائے تو کیا ہو، یہلک من ہلک عن بینہ، تو جو ہلاک ہونا ہے نا وہ دلیل کے ساتھ ہلاک ہو۔ میدان میں جب لڑیں گے بالکل معمولی مقدار اور ان کے مقابلے پہ بہت بڑی مقدار اور بہت اسلحہ وغیرہ، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ساز و سامان، اللہ پر بھروسہ ہے،
بتانا ہے کہ دلیل کے ساتھ ساز و سامان والے جو ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ کے غلاموں کے مقابلے میں نہیں لڑ سکیں گے، کیونکہ ان کے پاس جذبہ ایمان ہے۔ یحییٰ من حی عن بینہ، زندہ رہتا ہے وہ دلیل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ زندہ رہے کہ ہم حق پر ہیں۔ علماء محققین نے یہ فرمایا ہے، مفسرین نے، کہ یہاں پر جو حیات سے مراد، زندگی سے مراد ایمان ہے، اور موت سے مراد کفر ہے۔ جو ایمان والا ہے وہ دلیل کے ساتھ مومن بن کر جیے گا کہ ہم حق پر ہیں، اس واقعے میں اللہ نے فتح دی ہے، اور کافر جو ہے وہ ڈھیٹ ہو کر پھر رہے گا، پتہ ہوگا اس کو کہ ہم حق پر نہیں ہیں، پھر وہ رہے گا کفر پر۔ اور فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے، باتیں بھی سب کی سنتا ہے، جو بھی جہاں کرتا ہے مانتا اپنوں کی ہے، اور علم رکھتا ہے ہر شے کا، کسی کے دل میں کیا ہے، ظاہر میں کیا ہے، باطن میں کیا ہے، وہ جانتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سنی تو سب کی باتیں ہیں، لیکن اپنے محبوب کی مانی ہے۔ محبوب نے کہا یا اللہ ہمیں فتح دے دے، اللہ نے فتح دے دی۔ پھر اس کے بعد اس کے بارے میں مزید کچھ باتیں اگلی آیتوں میں آئیں گی کہ فتح کی صورتوں میں کیا کیا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالم اعظم والا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔